السلام علیکم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگوں کے لیے میں ایک پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہوں امان اللہ شاہ، بنو کا رہنے والا ہوں، تحصیل ضلع بنو، شبہ شاہ شیخان میرا گاؤں ہے۔ تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، یہ مجھے سارا گولی لگا ہوا تھا، پورے جسم پہ بریسٹ لگا تھا، یہاں سے لے کے یہاں تک میرے کو میرا انتلیہ نکلا ہوا تھا، یہاں پہ کمر پہ لگا ہوا تھا، یہ پاؤں پہ برسٹ لگا ہوا تھا، یہ پاؤں پہ برسٹ لگا تھا، یہاں پہ لگا تھا، تو بہت زیادہ لگا تھا، ادھر بھی مین ہڈی بھی لگا تھا، ابھی بغیر راٹ کا اللہ پاک نے جوڑ دیا۔ میں نے دوستو اسی دنیا پہ عزرائیل علیہ السلام کو دیکھے کہ پشاور اسپتال میں میرے سامنے دو بندے کا روح نکالا تھا۔ مجھے جب گولی لگا تھا تو میرے جسم کے اندر روح نہیں تھا، مجھے گاؤں والوں نے کہا تھا کہ آپ کے جسم کے اندر روح نہیں تھا، تو آپ کو ہم نے ادھر ہاتھ لگایا تو آپ بالکل ٹھنڈا ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ جب مجھے گولی لگا تھا انتلیہ وغیرہ میرا سار باہر نکلے تھے، یہاں پہ میرا انتلیہ نکلا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا انتلیہ اندر کرا دینا، میرا پیٹ سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ جب اس نے اندر کرایا تو میرا پیٹ بالکل سیدھا ہو گیا، میں نے کہا تھا میں ابھی ٹھیک ہوں۔ تو جب سے مجھے گولی لگے نا، اس کے بعد میرے جسم میں روح نکل گیا تھا۔ تو میری امی آیا نا، اس نے جب مجھے سینے کے ساتھ لگایا تو میرے جسم میں دوبارہ روح آیا، پتہ نہیں اللہ پاک نے ماں کی وجہ سے دی ہے یا ویسے کسی وجہ سے دی ہے، پر مجھے لگ رہا ہے کہ ماں کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ روح ڈالا میرے کو۔ میں پشاور سے لے کر بنو سے لے کے پشاور تک، پشاور اسپتال میں میرا صبح آپریشن ہو گیا تھا، پر آپریشن میں کچھ بھی نہیں تھا میرے اندر، وہ ویسے ہی تھا بس۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک بچاتے ہیں نا، اللہ جس کو رکھتے ہیں نا، تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ میں نے بیڈ کے اوپر صبح میں میرے اندر پیپ تھے، یہاں پہ آکسیجن والا بڑا پیشاب کا کلپ لگا تھا، خون صفائی والا پیپ لگا تھا ادھر۔ تو میں اس ٹائم میرا آنکھ معمولی طرح وزنی ہو گیا کہ میں نے جیسے خواب بندہ دیکھ رہے کہ میں اس طرح ایک کمرہ ہوتے ہیں، یہاں پہ میں بیٹھا تھا، یہاں پہ دروازہ تھا، یہاں پہ دروازہ تھا، ادھر میں بیٹھا تھا، ادھر ایک کونے میں ایک لڑکا تھا، ایک میں دوسرا تھا۔ میں باہر دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہ پتہ نہیں عزرائیل علیہ السلام کیسے ہوگا۔ تو مجھے کسی نے آواز دیا کہ عزرائیل علیہ السلام ہمارے پتہ نہیں کس کا روح نکالے گا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ جب آسمان سے اترے نا، 7 فٹ اس کا قد تھا تقریباً، کالا چادر سر پہ لگایا تھا، اس طرح پیچھے پیچھے جا رہا تھا چادر، جیسے فلموں میں جادوگر ہوتے ہیں جو ایک دم اڑتے اور ہواؤں پہ چلتے، اسی طرح حساب سے تھا۔ تو جب آسمان سے اترے نا، زمین پہ جب قدم رکھا، زمین اس کے نیچے تڑپانے لگی، اتنا وزنی اس کا قدم تھا۔ تو پہلے اندر آیا تھا، میرے سے روح نکالنے لگا، جب روح نکالنے لگا میں نے ایسے کیا یا اللہ مجھے بچائے، تو اس نے جو ہے نا ہاتھ کو لپیٹ رہا تھا، بس پر تھوڑا سا ٹائم تھا اس میں کہ اس نے روح نکالنے لگا تھا نا، کہ اگلے فرشتے نے پتہ نہیں کان کے ساتھ کیا بتایا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی انداز سے مجھے پتہ چلا کہ اس کو کوئی کچھ بول رہے۔ تو اس نے ایسے بات سن کے نا تو سوچ میں پڑ گیا، کہتے آسمان کی طرف دیکھے، پھر کہہ رہے ٹھیک ہے، بس میرے سے روح نہیں لیا، ادھر کھڑا ہو کے
ایک بندے سے دور سے کونے سے رخ نکالا، اور دوسرا بندہ کونے میں تھا، اس سے بھی رخ نکالا۔ جب دونوں سے رخ لیے تو وہ دونوں لت مار مار کے ختم ہو گیا ادھر ہی، اسی جگہ پہ۔ پھر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہتے ٹھیک ہے، میری طرف دیکھے، سرخ سرخ آنکھیں تھے، اور چادر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جیسے کالا برقع بندہ پہنتے، کالا چادر سر پہ لگایا تھا۔ جیسے ایک قدم باہر نکلے تو ایک دم جو ہے نا جادوگر کی طرح شوں غائب ہو گیا۔ تو میں نے جامپ مارا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، میں سمجھا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، وہ تو میرے اندر سارے پیپ تھے، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات گزر گیا، جیسے آج صبح میں نے دیکھے تقریباً 9-10 بجے ٹائم تھا، ایک رات گزر گیا، میرے ساتھ بیڈ پہ لڑکا فوت ہو گیا، آمنے سامنے بیڈ تھا، اس کا بھی مچھے نکلے ہوئے تھے، میرا بھی اور ان دونوں کا بھی ایک عمر کے تھے تقریباً، تینوں لڑکے، میں اور دو۔ میرے ساتھ ایک بیڈ پہ ایک لڑکا فوت ہو گیا، اس کو آکسیجن لگایا، پیٹ پہ مارا سسٹروں نے، وہ بچیا نہیں، مر گیا۔ اسی بیڈ پہ وہ لے گیا، دوسرا مریض ڈالا، اس نے ایک رات گزارا، اور پوری رات کو وہ اپنے فیملی کے ساتھ گپ شپ لگایا، ہنسیا، بولے، مزاح کیا، اس کا خالی ہاتھ مشین نے کاٹا ہوا تھا، بس باقی ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اس نے ایک رات گزارا، جب وہی ٹائم آ گیا جیسے میں نے اسرائیل علیہ السلام دیکھا تھا، دوسرے دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ وہ پہلے والے آکسیجن دوسرے پہ رکھا، پھر سسٹروں نے پیڑ پہ مارا، زور لگایا، ادھر دبایا، پر اس کا بھی سانس پورا نہیں ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، تیسرا تو میں ہوں، آپ مجھے بچائے، میں تبلیغ میں جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، یہ تو سب کچھ سچ ہو رہا ہے، کیونکہ میں بچپن سے، قدرتی بات ہے، جب بچپن سے میں خواب دیکھتا ہوں نا تو وہ سچ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کو سچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ انسان کے لیے یا دوزخ ہے یا جنت ہے، دو راستے پر۔ اگر یہ ویڈیو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کو شیئر کرو، میسنجر میں، واٹس ایپ میں، اگر جتنے بندے نماز پہ آ جائے گا نا، آپ خود نمازی نہ بھی ہو، بالکل نماز پڑھا کر، اللہ کی ذکر فکر کیا کرو، زندگی ایسے گزر جاتے جیسے برف پٹے کے اوپر رکھے اور پگھل جاتے۔ اگر شام تک کوئی فائدہ اٹھایا تو صحیح ہے، نہیں اٹھایا تو پھر برف نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس طرح ہمارا ایک ایک دن گزر جاتے اور کٹ ہو رہے۔ ٹوٹل 15 سال تک بندہ تو ایسے ہوتے ہے کہ بالغ نہیں ہوتا، 14 سال پہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اپنے زور کا نہیں ہوتا، مثال اپنا پیسہ وغیرہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ 15 سے لے کے 25-30 سال تک وہ پھر کوتے کی طرح چلتے ہیں، کیونکہ پیسہ کما رہے اور خرچ کر رہے گھر والوں پہ۔ اس کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے، بس اتنا ہی زندگی ہے، ٹوٹل 40-50 سال، وہ بھی 30-35 سال تک جوانی ہے، اس کے بعد تو ختم ہونا ہے انسان نے۔ پھر نہ نماز کا مزہ رہ جاتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا مزہ رہ جاتا ہے، اور اصل میں انسان جو بھی مارتے اس کو غرور تباہ و برباد کر دیتے، جو غرور کرتے ہیں۔ میری بات اگر سن لیتے آپ لوگ، اگر اس کے اوپر اعمال کرنے ہیں تو ہر کسی نے اپنا اپنا قبر بنانے، میں نے اپنا بنانے، آپ لوگوں نے اپنا بنانے۔ نماز پڑھنا، اللہ کی ذکر فکر کرنا، مزے سے کرو، صحیح مزے سے کرو، اللہ کے ساتھ دل لگا کے کرو، کیونکہ قبر میں ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ اس دنیا پہ ہمارا، یہ دنیا ہمیشہ زندگی نہیں ہے ہمارا، یہاں پہ گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا کہ کل بھی مر جائے گا، پرسوں بھی مر جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی بناؤ، جب تک زندہ رہے گا، یہ میری بات یاد رکھو۔ اسرائیل علیہ السلام جیسے میرے کو ایک دفعہ ٹکرایا تھا، دوبارہ بھی ٹکرائے گا، اور ہر انسان، درندے پرندے، ہر کسی چیز کے ساتھ ایک دفعہ ٹکر ضرور کرے گا۔ یہ موت کا
زہر کا پیالہ ہے، یہ ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے۔ اگر میری مانتے دل لگا کے اللہ کے ساتھ پیار محبت سے اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرو، نمازیں پڑھا کرو، ذکر فکر کیا کرو، اپنے بچے کے خاطر جھوٹ، یہ چوری شرابے، یہ قتل، یہ سارا کچھ چھوڑ دے اور آپ نے قبر بنانے کی فکر کرو۔ یہ بچے جو ہم اس کے لیے جھوٹ یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا، یہ اگر بڑے ہو جاتے نا تو ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ جس طرح ہم بڑے ہو گئے نا، ہم بھی آپ نے اپنے بیوی کا بچے کا ہو گیا، وہ بھی آپ نے اپنے بیوی بچے کا ہونے، ہمارے کو اپنے بچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم خود بوڑھے ہو جاتے نا تو بچے نے ہمیں کیا فائدہ دینے، منہ میں بھی رزق دے گا نا تو وہ بھی یہ اللہ کا بڑا فضل ہوگا کہ کسی کو اتنا بڑھاپے تک خدمت کرتے۔ آج کل خدمت بھی کوئی نہیں کرتا، نہ بیوی نے ساتھ دینے، نہ بچے نے ساتھ دینے، نہ ماں نہ باپ کسی نے بھی نہیں دینے۔ صرف ایک ماں ہوتے کہ اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے، پر اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ اور اس کے خاطر اپنی زندگی برباد نہ کیا کرو۔ اگر آپ کسی کاروبار میں بھی مبتلا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم سے جایا کرو۔ ایک طرف کروڑوں روپے ہوتے، دوسری طرف نماز ہوتے۔ نماز آپ کا ذاتی فائدے، پکا فائدے، ہمیشہ کا فائدے، اس کے اوپر مہر لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو پیسہ اور وہ ہے، یہ کسی کا پکا نہیں رہتا۔ یہ آج میرے پاس کل تیرے پاس، یہ آتے جاتے، یہ زندگی کے ساتھ نہیں دے گا۔ ہمیشہ کے لیے جتنا بھی شیطان دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ نمازیں پڑھو، ذکر فکر کرو، اور یہ ویڈیو ہر کسی کو شیئر کرو میسنجر میں۔ اور جس طرح زبان آپ کی کسی کی زبان میں ہو، کسی کی زبان والا آپ ہو، انگلش آتے انگلش ڈبلنگ کرو، عربی آتے کسی کو وہ ڈبلنگ کرو، جس کا زبان کا آپ کو زبان آتے تو اس کی ڈبلنگ اوپر کر کے اپنے آئی ڈی میں رکھو، میرے آئی ڈی میں نہ کرو، بس اپنے آئی ڈی میں رکھ کے اور یہ سارے لوگوں کو شیئر کرو۔ جب تک یہ چلے گا انشاءاللہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں تو شیطان نے ہمیں کبھی بھی کامیابی کرنے کی طرف نہیں دے گا۔ میں یہ سب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو جو بھی دیکھتے ہیں نا، تو یہ میں نے جیسے دیکھا اسرائیل علیہ السلام، یہ میرا جسم آپ لوگوں کے سامنے، اور یقین سے میں یہ بات کہتا ہوں سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ۔ اگلا ویڈیو بھی بنائے گا، پر یہ آپ لوگ شیئر کریں اور ویڈیو میرا لائک کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو شاہ جی اور ملک الموت لکھتے یوٹیوب پر اور سرچ کر کے، اور یہ بیان گھر میں لوفر بھائی ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی ہو، عورت کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا بےزتی کرنا نہیں ہے کہ میں نے قمیص اتار کے لوگوں کے لیے ویڈیو شیئر کرنے ہیں۔ مجھے خود شرم کی بات ہے، پر اللہ پاک نے سمجھو کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر فرض رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو نصیحت کرے گا اور لوگوں کو دین پہنچائے گا۔ اور تمام انسانوں کے لیے میں ایک یہ اور نصیحت کرتا ہوں نا کہ اگر کسی کا دشمنی ہو، کسی کا جو بھی ہو، کسی کا لڑائی جھگڑے کینہ غصہ، یہ سب دل سے نکالو اور تمام انسانوں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو۔ کسی نے بھی دنیا میں رہنا نہیں، جس کا بھی وقت پورا ہو جاتا ہے اس نے جانے۔ اگر میری وجہ سے کوئی مر جائے تو پھر مجھے عذاب ملے گا، اگر خدا اپنی مرضی سے اللہ پاک اس کو ختم کرے لے جائے تو پھر میں گناہ سے تو بچ جاؤں گا نا۔ میں نے تو اپنے دشمن کو بھی معاف کیا ہے، اس کے اوپر کلاشن کوپ رکھا تھا، اپنے بنگلے سے اوپر نیچے اس کا بہن کا مکان تھا، اس کے اوپر کلاشن کوپ رکھ کے میں نے واپس کیا ہے۔ میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں مارنا، کیونکہ میں نے سارا کچھ اس دنیا پہ دیکھا ہے۔ اور تمام لوگ اپنے دشمنوں کے جو مرضی ہو، جس سے لڑائی جھگڑا ہو، دل صاف رکھو۔ رات کو جب سوتے وقت ہے نا، یہ کہو کہ یا اللہ
میں نے تو تمام دنیا کو بخش دیا اور آپ مجھے بخش دے، بس اس سے بڑی بہترین بات نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ کی زندگی بنائے جو جہاں سے نہ واپس آ سکتے انسان، اور ہمیشہ کے لیے کامیابی اللہ سب کو نصیب کرے۔ میرے لیے بھی دعا کرے اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔